بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا STA 630 کا کریں گے لیسن نمبر 21. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ انٹرسیپٹ انٹرویوز ان مالس کے بارے میں مزید ڈسکس کریں گے. اس کے کیا ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں. بلکہ نہیں، یہ والا ٹاپک ہم نے جو پیچھے کیا تھا بس وہی ٹاپک ہے آپ نے اس میں کرنا. یہ والا جو سارے لکھا ہے یہ اگین وہی ریپیٹ ہوا ہے. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ ٹیلی فون انٹرویوئنگ کے بارے میں پہلے بات کریں گے. ہم لوگ ٹوٹل دیکھیں تو آپ نے ایک تو پڑھا جو ہمارے پرسنل انٹرویوز ہوتے ہیں، وہ پرسنل انٹرویوز میں مزید ہمارے آ جاتے ہیں، مال انٹرویوز آ جاتے ہیں اور ڈور ٹو ڈور انٹرویوز آ جاتے ہیں. دوسری جو ہماری ٹائپ ہوتی ہے نا سروے کی، وہ ہوتی ہے ٹیلی فون انٹرویوز. اس کے بارے میں آج ہم لوگ مزید اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے کیا ایڈوانٹیجز اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں وہ ہم لوگ اسٹڈی کریں گے. طریقہ وہی ہے ہر لیکچر کا کہ آپ نے لیکچر کو سننا ہے پہلے، اور لیکچر کو سننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو ساری ہیڈنگز ہوتی ہیں نا ان کو آپ نے دیکھ لینا ہوتا ہے. دیٹس آل. یہ آپ کی جو آپ کا لیکچر ہوتا ہے وہ پریپیئر ہو چکا ہوتا ہے. ہم لوگ چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا اور آگے شیئر لازمی کر دیجیے گا. ٹیلی فون انٹرویوئنگ کیا ہوتی ہے؟ جب اپنے کمرشلی اگر کوئی سروے اگر آپ لوگوں نے کرنا تو آپ لوگ وہاں پہ ٹیلی فون انٹرویوئنگ کا استعمال کرتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا وہ MCQs بھی آتا ہے کہ کمرشل سروے میں آپ لوگ کون سی ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں، تو ٹیلی فون انٹرویو کا آپ لوگ استعمال کرتے ہیں. اب ٹیلی فون کے تھرو آپ لوگ جو ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اس کی کوالٹی سیم ویسی ہی ہوتی ہے جو کہ آپ لوگ پرسنل انٹرویوز میں اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں. اب جو رسپونڈنٹس ہوتے ہیں یہ زیادہ یہاں پہ تیار ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ڈیٹیل میں اور ریلائبل انفارمیشن آپ لوگوں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں مختلف قسم کی ٹاپکس کے اوپر. ٹیلی فون سرویز میں آپ کو جنرل پاپولیشن کے بارے میں ایک ریپرزینٹیٹیو سیمپل بھی مل سکتا ہے زیادہ انڈسٹریلائزڈ کنٹریز کے اندر. اب اس میں سینٹرل لوکیشن انٹرویوئنگ ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے. مختلف قسم کی ریسرچ ایجنسیز ہوتی ہیں اور انٹرویوئنگ کی مختلف قسم کی جو سروسز ہوتی ہیں ٹپیکلی وہ سارے کے سارے انٹرویو جو ٹیلی فون انٹرویوز ہوتے ہیں وہ کسی ایک سینٹرل لوکیشن سے ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں. وائڈ ایریا ٹیلی کمیونیکیشن سروس یعنی کہ WATS لائنز ہیں جو کہ آپ لوگوں کو ٹیلی فون سروسز دیتی ہیں فکس ریٹس پہ. ان کو آپ لوگ کیا دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سروے کروانا ہے، آپ نے یہ والے کوسچنس پوچھنے ہیں، تو یہ والی جو WATS ہے یہ آپ لوگوں کو ٹیلی فون سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس میں جو انٹرویورز ہوتے ہیں وہ ان لمیٹڈ کالز کر سکتے ہیں پورے کے پورے ملک کے اندر، یا اگر کسی اسپیسیفک ایریا کے اندر ہی کال کرنی ہے تو ان کو بھی وہ کالز وغیرہ کر سکتے ہیں. اب اس میں انٹرویوئنگ کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے ایک سٹاف ہائر کرنا ہوتا ہے جس میں پروفیشنل انٹرویورز موجود ہوں، اور اس کے بعد آپ نے سپروائز کرنا ہوتا ہے. آپ نے آپ کی ڈیٹا کی جو کوالٹی ہوتی ہے اس کو آپ لوگ زیادہ افیکٹو طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹیلی فون انٹرویور سینٹرلائزڈ ہوتے ہیں، کمپیوٹرائزڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ اس میں کمپیوٹرز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں آپ لوگوں کی جو ریسرچ ہوتی ہے وہ زیادہ کاسٹ افیکٹو ہو سکتی ہے. کمپیوٹر کا آپ لوگ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اس میں کمپیوٹر اسسٹڈ ٹیلی فون انٹرویوئنگ CATI کا آپ لوگ استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ ٹیلی فون پہ جو آپ لوگ انٹرویوز لے رہے ہوتے ہیں ان کے جتنے بھی رسپانسز ہوتے ہیں وہ آپ لوگ کمپیوٹر کے اندر ڈائریکٹلی انٹر کرتے جا رہے ہوتے ہیں. اس پروسیس کو ہم لوگ کمپیوٹر اسسٹڈ ٹیلی فون انٹرویوئنگ بولتے ہیں. اب اس میں ٹیلی فون پہ جو انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں نا جو لوگ انٹرویورز ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر ٹرمینلز کے آگے بیٹھے بھی ہوتے ہیں. مانیٹر کے اوپر کوسچنیئرز ڈسپلے ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایٹ اے ٹائم ایک ایک کر کے نا کوسچنز کمپیوٹر کے اندر یا مانیٹر کے اوپر ڈسپلے ہو رہے ہوتے ہیں. اور ہر کوسچن کا جو پہلے سے جو رسپانس ریکارڈ ہوا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ شو ہو رہا ہوتا ہے. اب انٹرویور کیا کرتا ہے کہ یہ کوسچن پڑھتا ہے اسکرین سے اور جو رسپونڈنٹ ہوتے ہیں وہ سوال کا جواب دیتا ہے اور انٹرویور پھر وہ والا جواب کمپیوٹر کے اندر انٹر کر دیتا ہے اور وہ آٹومیٹکلی کمپیوٹر کی میموری کے اندر سٹور ہو جاتا ہے نیکسٹ کوسچن آنے سے پہلے. جیسے ہی نیکسٹ کوسچن ڈسپلے ہوتا ہے نا تو اس وقت وہ پہلے والا جو کوسچن ہوتا ہے پچھلا وہ سٹور ہو چکا ہوتا ہے. اس میں جو کوسچن کے جو آنسرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو اسٹرکچرڈ رکھنے پڑتے ہیں، اسپیسیفک رکھنے پڑتے ہیں. بہت ساری کمپیوٹر پروگرامنگ فیسلٹیز بھی ہیں، کمپیوٹر مختلف قسم کی پروگرامنگز ہیں جو کہ ٹیلی فون انٹرویوئنگ کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. اب ہم لوگ اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف آتے ہیں. ایڈوانٹیجز ایک تو یہ ہے کہ اس کی اسپیڈ ہائی ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. اسپیڈ آپ لوگ یعنی کہ جلدی سے ڈیٹا کو کلیکٹ کر سکتے ہیں. ڈیٹا کلیکشن اگر آپ لوگ میل کے تھرو کرتے ہیں یا پرسنل انٹرویو کے تھرو کرتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو ہفتے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن آپ صرف ایک رات کے اندر ٹیلی فون کے تھرو سینکڑوں کے حساب سے آپ لوگ انٹرویو کر سکتے ہیں. جو انٹرویور ہوتا ہے
وہ رسپونڈنٹس کے جوابات کو ڈائریکٹلی کمپیوٹر سسٹم کے اندر انٹر کر رہا ہوتا ہے اور اس طرح سے پھر ڈیٹا پروسیسنگ بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے, فاسٹر ہو جاتی ہے. تو اسپیڈ والا فائدہ آپ کو ٹیلی فون انٹرویوئنگ کے اندر ایک تو ملتا ہے. دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے. ٹیلی فون انٹرویو میں یہ سستا پڑتا ہے. ایون کہ ٹیلی فون انٹرویور جو ہوتا ہے وہ ڈور ٹو ڈور پرسنل انٹرویوز کے مقابلے میں 25% کم اس کی جو ہے وہ لاگت آتی ہے, یعنی کہ 25% یہ سستا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں آپ کو وہ ٹریول نہیں کرنا پڑتا. اس کے بعد کال بیکس, یعنی کہ پرسنل انٹرویو میں تو یہ ہوتا ہے نا, آپ ایک دفعہ گئے, آپ کو بندہ نہیں ملا, آپ نے دوبارہ سے اس کا انٹرویو کرنے کے لیے جانا تو آپ لوگوں کو چکر لگانا پڑے گا. لیکن یہاں پہ جو کال بیکس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ہی جگہ بیٹھ کے آپ نے فوراً سے کال ہی ملا دینی ہوتی ہے, تو کال بیکس بھی آسان ہو جاتی ہیں, کال بیکس سستی بھی ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دا پرسنل انٹرویو کال بیکس. اس میں آپ لوگ کمپیوٹرائز رینڈم ڈیجٹ ڈائلنگ کے آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں. آپ لوگ کاسٹ بڑھائے بغیر زیادہ لوگوں تک بھی آپ لوگ پہنچ سکتے ہیں, آپ اپنی کوریج کو زیادہ بڑھا سکتے ہیں. آپ لوگوں کو اس میں جو انٹرویورز ہوتے ہیں وہ اسکل تو چاہیے ہوتے ہیں, لیکن کم انٹرویورز کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ کر سکتے ہیں اپنا سروے, اور انٹرویور بائیس بھی اس میں کم ہوتی ہے. اور اس میں ایسے لوگوں کو بھی آپ لوگ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں جو کہ ویسے ان کو ریچ آؤٹ کرنا آسان نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یعنی کہ جن لوگوں کو ویسے تو ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ جو زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں جیسے سیکیورٹی کی وجہ سے لوگ ملنا جلنا نہیں پسند کرتے, تو ایسے لوگوں کو بھی آپ لوگ آسانی سے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں نہیں اسٹرینجرز کو گھسنے دیتے یا اپنے گھروں کے سامنے نہیں کھڑے ہونے دیتے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹیلی فون سروے پہ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس میں جو بہت سارے ایسے انٹرویورز جو کہ فیس ٹو فیس انٹرویوز نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, خاص طور پہ ایوننگ آورز میں ان کو لوگ روک لیتے ہیں سیکورٹی ریزنس کی وجہ سے, تو ایسی جو جتنی بھی پرابلمس ہوتی ہیں وہ ٹیلی فون انٹرویوئنگ میں نہیں آتی. اس کے بعد آپ لوگ CATI یعنی کہ کمپیوٹر اسسٹڈ ٹیلی فون انٹرویوئنگ کا آپ لوگ کیونکہ یہاں پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ایرر اور کاسٹ دونوں ہی کم ہو جاتے ہیں ڈیٹا کو انٹر کرنے میں. لیکن ٹیلی فون انٹرویوئنگ کی کچھ ویکنیسز بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ فیس ٹو فیس کانٹیکٹ نہیں کر سکتے. ٹیلی فون انٹرویو زیادہ امپرسنل ہوتے ہیں. جو جواب دینے والے ہیں وہ کچھ ایمبیرسنگ اور کانفیڈینشیل آنسرز کو زیادہ ٹیلی فون انٹرویو پہ جوابات وغیرہ دے سکتے ہیں, اور لوگ زیادہ کمفرٹیبل بھی ہوتے ہیں کہ جو سینسیٹیو یا جو تھریٹننگ کوسچنز ہوتے ہیں ان کا جواب وہ میل سروس کے تھرو دینا زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. جو انٹرویور جو رسپونڈنٹ ہوتے ہیں وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کر کیا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جواب دینے والا یہ نہیں دیکھے گا کہ میرا پچھلا جو جواب ہے وہ بندے نے اچھے سے ریکارڈ کر بھی لیا ہے یا نہیں, وہ اپنی بات جو ہے نا وہ جاری رکھے گا. اس کے بعد جو ٹیلی فون انٹرویو ہوتا ہے اس میں رسپانس ریٹ کم ہوتا ہے. پرسنل انٹرویو میں تو یہ ہوتا ہے آپ بندے سے سوال پوچھ رہے ہیں, وہ انکار کبھی کبھار ہی کرتے ہیں, کم ہی انکار کرتے ہیں. لیکن ٹیلی فون انٹرویوز میں لوگ زیادہ تر انکار کرتے ہیں. جو ان نون کالز ہوتی ہیں ان کو پک نہیں کرتے, یا وہ کالز اگر وہ پک کریں گے بھی صحیح تو ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا سروے میں, تو وہ کال ایزیلی جو ہے نا وہ آسانی سے ٹرمینیٹ کر دیں گے, کاٹ دیں گے. اس کے بعد اس میں آپ لوگ ویژول میڈیم نہیں استعمال کر سکتے, کچھ دکھا نہیں سکتے اگلے بندے کو. ہم نے دیکھا تھا نا کہ ویژول ایڈز آپ لوگ پرسنل انٹرویو میں تو آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن فون پہ آپ لوگ وہ ساری چیزیں آپ لوگ استعمال نہیں کر سکتے. اس کا ڈیوریشن بھی لمیٹڈ ہوتا ہے. رسپونڈنٹس جو رسپونڈنٹس ہیں وہ یہ فیل کریں گے کہ زیادہ اگر ٹائم اسپینڈ ہو رہا ہے یا زیادہ ان کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تو وہ ایزیلی کال بھی کاٹ سکتے ہیں. ٹیلی فون انٹرویوز میں یہی ہوتا ہے کہ آپ 10 منٹ زیادہ سے زیادہ آپ کال کر سکتے ہیں, یہی رول بھی یہی ہوتا ہے. اس سے زیادہ لمبی کال ہوگی تو اگلا بندہ بھی بور ہو جائے گا. بہت سارے ایسے نمبرز ہوتے ہیں جو کہ کام نہیں کر رہے ہوتے, ان لسٹڈ ہوتے ہیں. پارٹیسپینٹس جو ہوتے ہیں وہ کم ہی انوالو ہوتے ہیں. ٹیلی فون سروس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو زیادہ تھورلی رسپانسز نہیں مل رہے ہوتے. آپ نے انٹرویو جن لوگوں کا آپ لوگ لے رہے ہوتے ہیں نا فون پہ, ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں. پرسنل انٹرویو میں تو پھر بھی لوگوں کو ہوتا ہے وہ کہ جیسے فار ایگزامپل وہ ٹی وی پہ آن ایئر جانا ہے تو ان کو لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم لوگ ٹی وی پہ آ جائیں گے, تو وہ ان کو زیادہ ریوارڈنگ لگ رہا ہوتا ہے. ٹیلی فون انٹرویو زیادہ ریوارڈنگ نہیں لگ رہے ہوتے. پارٹیسپینٹس کی ریپو بھی نہیں اتنی زیادہ بلڈ ہو رہی ہوتی ان کے ساتھ ٹیلی فون انٹرویورس کی. اس کے بعد فزیکل انوائرمنٹ بھی بہت زیادہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے جو فونز ہوتے ہیں وہ انٹرویو کی سچویشن کو ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں, اور اس سے بھی آپ کی ڈیٹا کی کوالٹی متاثر ہو سکتی ہے. تو یہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا ٹیلی فون انٹرویو. تیسری جو ہماری ٹائپ ہوتی ہے نا انٹرویوز کی, وہ ہوتا ہے سیلف ایڈمنسٹرڈ کوسچنیئرس.
یعنی کہ آپ خود کوسچنز وغیرہ لکھ لیتے ہیں اور وہ کوسچنز آپ لوگ اگلے بندوں کو بھیج دیتے ہیں جنہوں نے وہ کمپلیٹ کر کے تو پھر آپ کو وہ واپس بھیجنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کے آپ کو ای میل پہ کوسچنرز اس طرح سے ملتے ہیں, آپ کو سروے کیا جاتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ سیلف ایڈمنسٹریڈ کوسچنرز ہوتے ہیں. یا پوسٹل سروسز کے تھرو بھی بھیج سکتے ہیں اور فیکس کے تھرو یا کوریئر سروسز کے تھرو بھی آپ لوگ اس کو بھیج سکتے ہیں. جو میل کوسچنئر ہوتا ہے, میل کوسچنئر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو سیلف ایڈمنٹ جو آپ کا کوسچنئر ہوتا ہے نا, وہ آپ لوگ میل کے تھرو رسپونڈنٹس کو بھیجتے ہیں. پوسٹل سروسز کے تھرو یا TCS وغیرہ کے تھرو آپ لوگ اگلے بندے کو بھیجتے ہیں. یہ ہوتا ہے آپ لوگوں کا میل کوسچنئر. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے ایک تو ایڈوانٹیجز, اس میں پہلے ہم لوگ ایڈوانٹیجز کی بات کرتے ہیں. ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیوگرافک فلیکسیبلٹی اس کے اندر ہوتی ہے, یعنی کہ کوئی لوگ کتنے زیادہ پھیلے ہوئے ہیں, کتنی دور آپ کو بھجوانا پڑے گا, آپ لوگ آسانی میل کروا دیں گے اگلے بندے کو, آپ لوگ اپنا کوسچنئر بھجوا دیں گے. اور اس میں کاسٹ بھی آپ کی کم ہوتی ہے کیونکہ اس میں انٹرویور کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جسٹ اگلے بندے نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ پیج پہ یا جو آپ نے اس کو کوسچنئر بھیجے اسی کو اس نے آنسر دینے ہوتے ہیں. انٹرویور کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی. اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہ دور دراز کے ایسے ایریاز میں رہ رہے ہیں جن کو ریچ آؤٹ کرنا مشکل ہوتا ہے, تو آپ لوگ ایزیلی ان کو میل کے تھرو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ فائدہ ہو گیا. دوسرا فائدہ ہوتا ہے سیمپل ایکسیسیبلٹی. اب بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ فزیشینز وغیرہ ہیں, یہ جو بزی لوگ ہوتے ہیں ان کو ریچ آؤٹ کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, تو ایسے لوگوں کو آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ میل کے تھرو یا کمپیوٹر کے تھرو ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس میں وقت بچا سکتے ہیں. کوسچنئرز جتنے بھی ہوتے ہیں آپ لوگ ان کو زیادہ پیمانے پہ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. زیادہ نمبر آف امپلائیز ہے فار ایگزامپل, آپ لوگ ان کو ایزیلی ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. کوسچنئرز آپ لوگ گروپ میٹنگز میں بھی ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, کلاس روم میں بھی آپ لوگ اس کو سالو کروا سکتے ہیں. جو ریسرچر ہوتا ہے وہ اپنی ریپو بھی بلڈ کر سکتا ہے رسپونڈنٹس کے ساتھ, اور کلیریفیکیشن دینے کے لیے موجود بھی وہاں پہ ساتھ میں رہ سکتا ہے, اور ڈی بریفنگ وغیرہ بھی دے سکتا ہے. چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کاسٹ کو, یعنی کہ خرچے وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ محفوظ کر سکتے ہیں, سیو کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ سستا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا پرسنل انٹرویوز یا ٹیلی فون انٹرویوز, لیکن بہت زیادہ بھی سستا نہیں ہوتا. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو فالو اپ میلنگ کرنی پڑتی ہے. آپ لوگ ایک دفعہ میل بھجواتے ہیں نا, اپنا کوسچنئر بھجوایا, اب لوگ اس کا جواب دیں گے یا نہیں دیں گے, آپ کو ریمائنڈرز وغیرہ بھجوانے پڑتے ہیں. تو آپ لوگوں کو ایڈیشنلی جو بار بار پوسٹ وغیرہ آپ کو پوسٹل سروسز کے تھرو چیزیں بھجوانی پڑتی ہیں, یا زیادہ آپ لوگوں کو کوسچنز پرنٹ آؤٹ کروانے پڑتے ہیں, تو اس میں آپ کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ بڑھ سکتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا رسپونڈنٹ کنوینئنس. آپ نے اپنا جو کوسچنئر ہے وہ آپ نے بھجوایا, اب اگلا بندہ اپنی کنوینئنس کے مطابق, اپنی سہولت کے مطابق اس کو فل آؤٹ کرے گا جب اس کو ٹائم ملے گا. ٹھیک ہے, اب وہ ٹائم لے بھی سکتا ہے سوچنے کے لیے, ہر رسپانس کو اپنے جوابات کو سوچ سمجھ کے وہ لکھے گا. اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی کنوینئنس کیونکہ اس میں ہو رہی تو وہ زیادہ ویلیو دیتے ہیں کوسچنئرز کو, کیونکہ ان کی کنوینئنس ان کو زیادہ اس میں ان کو زیادہ کنوینئنٹ لگ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو میل کوسچنئرز ہوتے ہیں اس میں اگلا بندہ فیکٹس کو اکٹھا کر کے پھر جواب دینے کے لیے بھی تیار ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگر ہاؤس ہولڈ سروے ہے جس میں آپ لوگ پوری کی پوری فیملی ممبرس کے بارے میں سوالات وغیرہ کر رہے ہیں, تو وہ لوگ اپنے سارے فیملی ممبرس کو انوالو کر کے تو پھر وہ زیادہ ویلڈ آنسرز بھی اس میں لکھ سکتا ہے. چھٹا اس میں فائدہ ہوتا ہے انانیمٹی کا. امپرسنل ہوتا ہے, لوگوں کا جو نام ہوتا ہے نا وہ کانفیڈینشیل رہتا ہے. انٹرویور بھی کیونکہ موجود نہیں ہوتا تو رسپونڈنٹ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ آسانی سے جو انڈیزائریبل انفارمیشن یا جو سینسٹیو انفارمیشن ہوتی ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں. اس کے بعد اسٹینڈرڈائز کوسچنز آپ لوگوں نے اس میں استعمال کرنے ہوتے ہیں. میل کوسچنرز میں بہت زیادہ وہ معیاری کوسچنز کا آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے, زیادہ اسٹرکچرڈ کوسچنز کا آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس میں رسپانس ریٹ کم ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ کوسچنئر کو فل آؤٹ کروا کے واپس بھیجیں. اس کا کمپلیشن ریٹ بھی کم ہوتا ہے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو آنسرس دے کے واپس تو بھیجتے ہیں کوسچنئر, لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے. کچھ کوسچنس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں, یا تو ان کو وہ کوسچن سمجھ نہیں آئے ہوتے, یا وہ خود جان بوجھ اس کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے آپ کی کاسٹ بڑھ سکتی ہے. ایک تو یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. کیوں بڑھ جاتی ہے؟ کیونکہ ریسرچر پہلے دفعہ جب وہ کوسچنئر بھیجے گا تو اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے. جب اس کو صحیح سے رسپانس لوگ نہیں کریں گے, اس کو ریمائنڈر بھیجنے پڑتے ہیں اگین, اور پھر دوبارہ سے اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے. کاپیز دوبارہ بھیجنی پڑتی ہیں کوسچنئرز کی, تو اس وجہ سے آپ کی اسٹڈی کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں انٹرویور موجود نہیں ہوتا تو اگلا بندہ ڈفرینٹ طریقے سے آپ کے کوسچن کو انٹرپریٹ کر سکتا ہے. اور اگر اس کو کوئی کلیریفیکیشن وغیرہ چاہیے تو وہ کلیریفیکیشن کے لیے چیزوں کو کلیریفائی کرنے کے لیے آپ سے بات چیت بھی نہیں کر سکتا.
اور کوشچن کے آرڈر کے اوپر بھی آپ کا کوئی کنٹرول نہیں رہتا. یعنی کہ ویسے تو یہ ہوتا ہے نا, بعض ایسے کوشچنز ہوتے ہیں کہ جس کو اگر اگلا بندہ ایک آرڈر میں ہی اس کو سالو کرے تو ہی آپ لوگوں کو ان بائیسڈ ڈیٹا مل سکتا ہے. لیکن بعض ایسے ہوتا ہے کہ لوگ پورے کے پورے کوشچنر پہلے پڑھ لیتے ہیں, بعد کے جو کوشچنز ہوتے ہیں وہ پہلے والے کوشچنز کے آنسرز کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا ڈیٹا بائیسڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ویسے تو اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں انٹرویو کی, تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ کوشچنر انٹرویور کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے, تو وہ خود کوشچنز وغیرہ پوچھتا چلا جا رہا ہوتا ہے. لیکن جو اور رسپونڈنٹس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اگلا سوال کس قسم کا آئے گا. لیکن یہ چیز, یہ فائدہ آپ لوگ یہاں پہ اپنے میل کوشچنر کے اندر حاصل نہیں کر سکتے. اس کے بعد آپ لوگ ایک اور یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ آپ لوگ لینتھی کوشچنر کا استعمال نہیں کر سکتے. کوشچنر ویسے جو کوشچنرز ہوتے ہیں ان کی لینتھ ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے, بہت زیادہ شارٹ بھی کوشچنرز ہوتے ہیں اور کچھ لینتھی بھی ہوتے ہیں, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ مختلف پیجز کے اوپر موجود مشتمل کچھ بکلیٹس بھی ہوتے ہیں جس میں ہزاروں کے حساب سے اگلے بندے نے آنسر کرنے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جو لینتھی کوشچنرز ہوتے ہیں یہ اگلا بندہ اوائڈ کرتا ہے, اس کے وہ جوابات وغیرہ نہیں دیتا. ویسے رول یہی ہے کہ آپ کا جو کوشچنر وہ 6 پیجز سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے. انوائرمنٹ کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا, آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگلا بندہ آپ کو کوشچنر تو مل گیا, برابر آیا, لیکن یہ نہیں پتا کہ کس نے فل کیا تھا. ٹھیک ہے, نان وربل بیہیویئر کے بھی آپ لوگوں کو نہیں پتا چل سکتا, اور جو نان لٹریٹس ہوتے ہیں, جو کہ ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس میں ایجوکیٹڈ لوگ ہی پڑھ لکھ سکتے ہیں اس کو, اور جوابات وغیرہ بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں. اچھا, رسپانس ریٹ کا جو ایک نقصان ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے نا میل کوشچنر کے اندر, اس کو آپ لوگ یعنی کہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ رسپانس کم دیتے ہیں یا دیں گے تو وہ انکمپلیٹ دیں گے, تو اس چیز کو آپ لوگ کم کر سکتے ہیں. رسپانس ریٹ کو آپ لوگ بڑھا سکتے ہیں. رسپانس ریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کوشچنر جو آپ کو واپس آیا ہے, جو کمپلیٹ کوشچنر آپ کو واپس آیا ہے, ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل نمبر آف پیپل جن کو آپ نے وہ کوشچنر بھیجا تھا, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں رسپانس ریٹ. ٹھیک ہے, تو رسپانس ریٹ اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنا زیادہ آپ کے پاس جو کوشچنرز آپ کو لوگ واپس بھیجیں گے کمپلیٹ کیا ہوا. تو آپ لوگ رسپانس ریٹ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ اس کے 3 میتھڈ ہوتے ہیں, یہ بہت انپورٹنٹ ہے آپ کے کوشچنز کے حوالے سے بھی. ایک میتھڈ ہوتا ہے رسپانس ریٹ انکریز کرنے کا, کور لیٹرز کا آپ لوگ استعمال کریں. کور لیٹرز ہوتے ہیں کہ آپ لوگ یا تو اس کو اپنے کوشچنر کے پہلے پیج پہ پرنٹ کریں یا پھر کوشچنر کے ساتھ الگ سے بھیجیں. کور لیٹر میں آپ نے بتانا ہوتا ہے اگلے بندے کو کہ یہ اسٹڈی کیوں امپورٹنٹ ہے, اسٹڈی کو کون اسپانسر کر رہا ہے, کیوں آپ کو سلیکٹ کیا گیا ہے, آپ کا جو نام ہے وہ راز میں رکھا جائے گا, ریپو آپ لوگ اس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں, اور آپ اپنے کور لیٹر کے اندر اپنے رسپونڈنٹ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو جوابات وغیرہ دے. ٹھیک ہے, آپ لوگ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انڈیویجولی الگ سے آپ لیٹر ٹائپ کر کے اور وہ آپ لوگ اپنے سروے میل کے ساتھ آپ لوگ بھیجتے ہیں, اور اس سے رسپانس ریٹ انکریز ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے منی ہیلپس, یعنی کہ اگلے بندے کو آپ لوگ موٹیویٹ کریں کہ اگر وہ کوشچنر آپ کو واپس بھجوائیں گے کمپلیٹ کیا ہوا, تو آپ لوگ ان کو کوئی پیسے وغیرہ دیں گے, کوئی پریمیمز وغیرہ دیں گے, کوئی انعام وغیرہ آپ لوگ ان کو دیں گے. پین یا لاٹری ٹکٹ یا مختلف قسم کے جو پریمیمز ہوتے ہیں نا, وہ آپ لوگ بھجوا سکتے ہیں. یہ آپ کا MCQs بیٹا ہے کہ منی ہیلپ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں, تو پین, لاٹری ٹکٹس اور ویرائٹی آف پریمیمز, یہ آ جاتے ہیں آپ لوگوں کی منی ہیلپس کے اندر. مانیٹری انسینٹیوز اگر آپ لوگ رکھتے ہیں نا, اس طرح سے پیسے وغیرہ کا آپ لوگ اگر رکھتے ہیں ایک انعام فار ایگزامپل, تو یہ زیادہ افیکٹو بھی ہوتا ہے اور یہ کم بائیس انسینٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں اگلے بندے کی آپ لوگ اٹینشن کو اٹریکٹ کر لیتے ہیں, اور اگلا بندہ فیل کرتا ہے کہ آپ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوشچنر کو فل آؤٹ کر کے تو واپس بھیجے. منی انسینٹیو آپ لوگ ہر قسم کی انکم کے لوگوں کے لیے آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ انٹرسٹنگ کوشچنس کا استعمال کریں. اپنے کوشچنر کے اندر آپ لوگ انٹرسٹنگ کوشچنس کو آپ لوگ ایڈ کریں, شروع میں آپ لوگ ایڈ کریں تاکہ اگلے بندے کے اندر انٹرسٹ پیدا ہو اور وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 21. اس میں آپ لوگوں کا ایک یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ انکریز کیسے کر سکتے ہیں رسپانس ریٹ کو, اور باقی جو میل کوشچنر ہوتا کیا ہے, اس میں کیا ایڈوانٹیجز اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں, یہ بس آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کرتے ہیں ملاقات. لیکچر نمبر 22 میں ہم لوگ مزید یہی سیلف ایڈمنسٹرڈ کوشچنرز کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے, اور اگلے لیکچر میں ہم لوگ بات کریں گے کہ مزید آج بھی جو ہمیں لیکچر تھا نا کہ آپ لوگ رسپانس ریٹ کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں, اس میں ہم لوگ نے 3 سٹیپس ہم نے پڑھے ہیں. باقی کی کچھ اور بھی میتھڈز ہوتے ہیں جس سے آپ لوگ رسپانس ریٹ کو انکریز کر سکتے ہیں. وہ کون سے ہوتے ہیں وہ ہم لوگ اگلے لیکچر میں جا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیجیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.